کہ جماعت عمریہ شیعوں پہ طعن کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں اور ازواج کو برا بلا کہتے ہیں، حالانکہ ہم جن سب صحابہ کو ہم برا نہیں کہتے، ہم ان صحابہ کو برا کہتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں برا بولا ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بارگاہ سے طرد کیا ہے۔ اور ہم سب ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا نہیں کہتے ہیں، ہم ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صواحب یوسف بولا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی ہے، اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کی مثال زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی ہے، اور ان کا کردار ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو شیعہ جن کا تعظیم نہیں کرتے، جن کی تقدیر نہیں کرتے، اور جن کی ملامت کرتے ہیں، ان کا کردار تاریخ میں مشہور معروف ہے، ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کے قبائح اتنے زیادہ ہیں کہ جماعت عمریہ کبھی ان کے قبائح افعال پر ہم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ طعن یہ شیعوں کو دیتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں یا ازواج کو برا بلا کہتے ہیں، ہم سب صحابہ کو برا نہیں کہتے، ہم ان صحابہ کو برا کہتے ہیں جو برے ہیں، اور وہ صحابہ جو نیک تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار تھے، جو اسلام کے وفادار تھے، ان سے محبت اور ان کی تعظیم ہمارا ایمان ہے۔ اور وہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفادار رہیں اور جنہوں نے تقوی اور ایمان کا راستہ اختیار کیا، ان کی تعظیم یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ یہ طعن تو دیتے ہیں، لیکن یہ مردود فرقہ یہ خود بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق کیا کفریات بکے ہیں، اور ان کے اعاظم نے کیا کفریات بکے ہیں۔ اور مجھے بالکل یقین ہے کہ جماعت عمریہ کے عوام کو اگر پتہ چل جائے کہ ان کے اعاظم کا اور ان کی کتابوں میں ان کے اکابر کا کیا عقیدہ ہے، ان کے فرقے کا اصلی عقیدہ کیا ہے والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، یہ سب مولویوں پہ تھوکیں، اور ان کا عقیدہ اتنا گھٹیا ہے والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، جماعت عمریہ کے عقائد اتنے گھٹیا ہیں، ان کے علماء اپنے عوام سے تقیہ کرتے ہیں اور اپنے عقائد کا اظہار نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرقہ عمریہ کا اصلی عقیدہ کیا ہے، اور ان بیچاروں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان تھے، حالانکہ ان لوگوں کا اجماع ہے، ان کے اکابر کا، ان کے اعاظم کا اور ان کے فرقے کا اجماع ہے کہ وہ نستجیر باللہ ابھی بھی جہنم، کافر میں رہے ہیں، بت پرست میں رہے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا، اور یہ نستجیر باللہ اب بھی جہنم میں۔ اور اس کے متعلق قرآن کی آیات، روایتیں، احادیث صحیح بے حساب نقل کی۔ اچھا، یہ تو ان کا اصلی عقیدہ ہے۔ عوام کو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ حدیث دکھا دیتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ، وہ کافر تو مرے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا، پر ان سے کلمہ پڑھوا کے دوبارہ مروا دیا ان کو، اپنے والدین کو، اور حالانکہ وہ یہ ان کے اعظم خود نے کہا کہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو صحیح حدیث ہے، جو قرآن کی آیات ہیں، وہ ان کے فرقے میں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے، بت پرست تھے، کافر مرے ہیں دنیا سے، وہ اب بھی جہنم میں اور آخر تک جہنم میں رہیں گے نستجیر باللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ مشرک زیادہ ہیں۔ اچھا، تو یہ پتہ اور اس احادیث کو یہ عوام سے چھپاتے ہیں یا اس کی غلط تعویل کرتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، اب آپ کی خدمت میں اصل بات میں جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس فرقے کا اصل عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شتم پر مبنی ہو، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مبنی ہو، وہ فرقہ کیسے صراط حق پہ ہو سکتا ہے، اور اس فرقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا غضب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا کیا غضب ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلمانوں سے جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے والدین کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے کتنے اذیت میں ہوں گے، کس طرح برات کا اظہار کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے نا؟ کیونکہ اس میں تو سب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر ہے، اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کے اکابر نے، ان کے اعاظم نے، جن سے یہ اپنا دین لیتے ہیں، وہ کس طرح اجماع کیا ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے توہین پر، اور نبی صلی اللہ والدین کی توہین، فرزند کی توہین۔ تو پتہ چلا کہ اساس ہی سے یہ مذہب، جس طرح ابو بکر عمر کی خلافت توہین رسالت ہے، توہین اہل بیت علیہم، توہین اللہ تعالی، ہر مسئلے پر توحید پہ آ جاتا ہے ان کا عقیدہ، توہین اللہ، رسالت پہ آ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا گھٹیا باتیں ہیں نسبت دیتے ہیں، اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم السلام جو ان کے اوصیاء برحق ہیں، ان کے متعلق صحیح احادیث نبی، اقوال نبی، آیات قرآن کو رد کرتے ہیں۔ تو بھئی ان کا اشکال ایک دو تو نہیں ہے، کفریات اس فرقے کے ایک دو تو نہیں ہیں، بے حساب ہیں، اس کا حساب لگایا نہیں جا سکتا۔ میں بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ میں ابھی فون کال لینا چاہتا ہوں اور آپ کی ویڈیو کالز لے لیں گے انشاءاللہ، جماعت عمریہ کے اعلام سے بات ہوگی، یہاں پر ان کے علماء سے بات ہوگی، اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کروں کہ یہ ان فرقے نے، اعاظم نے کیا بولا ہے۔
ملاحظہ کریں کتاب الموضوعات علامت السلفی ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی القرشی متوفى سنہ 597 جزء اول مدینہ منورہ میں چھپی ہے یہ کتاب سنہ 1967 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر باب فی اکرام ابویہ و جدہ. یہ باب اس کس کے متعلق ہے کہ انسان اپنے والد، اپنے والدین اور اپنے جدین دادا نانا نانی کا اکرام کرے. اچھا، اس باب میں صفحہ نمبر 283 میں آگے جا کے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کیا بکتے ہیں؟ ولا يختلف المسلمون. کہتے ہیں اس مسئلے پر مسلمانوں کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. مسلمان سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اپنے فرقے کو لیتے ہیں نا. مسلمانوں کے اس میں شیعہ تو شامل ہی نہیں، بلکہ یہ ان کے اعظم، ان کے علماء شیعوں پہ ان کا تانی یہی ہے. شیعوں کو یہ تانا دیتے ہیں کہ روافض کو دیکھو یہ غلو کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو انہوں نے مجھے مسلمان کہتے ہیں. نستجیر باللہ. شیعوں کے تان میں سے ان کے کتب میں جائیے ایک تان یہی ہے کہ انبیاء کے متعلق غلو کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلو کرتا ہے. کیا غلو کیا بھائی؟ ان کے والدین کو مسلمان مانتے ہیں. اچھا، ولا يختلف المسلمون. مسلمان نو کا اس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ان عبد المطلب سلام اللہ علیہ مات کافرا. نستجیر باللہ کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کافر مرے. اچھا، وكان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومئذ 8 سنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 8 برس تھے. یہ جو کہتا ہے مسلمانوں کا اختلاف نہیں کرتے، یعنی کیا اس مسئلے پہ اجماع ہے نا؟ اجماع ہے کہ دادا نستجیر باللہ کافر تھے. واما عبد اللہ فإنه مات ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل. اور حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی اس وقت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے. ولا خلاف انه مات کافر. یہ کیا بکتا ہے؟ اور اس میں کہتا ہے ہمارے فرقے کا اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی مخالف ہے ہی نہیں، سب کا قول یہی ہے. سیوطی تو بعد میں آیا. سیوطی یہ تو سنہ 597 اس کی وفات ہے. سیوطی سنہ 1000 سے پہلے کا عالم ہے، یا 1000 کے لگ بھگ کا عالم ہے، وہ تو بعد میں آیا. ہمارے فرقے کا اور وہ سیوطی کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے. دلیل تو ہے نہیں، وہ صرف عاطفے کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے کہتا ہے نہیں وہ مسلمان تھے. اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس مسئلے پر، اور وہ کافر مرے. وَكَذَلِكَ آمِنَةُ مَاتَتْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سنین. اور اسی طرح آمنہ بھی یہی 6 سال کی مری، وہ بھی مسلمان نہیں تھی. پتہ چلا نا بھائی کہ ان کے فرقے میں کیا ہے؟ ان کے فرقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مسلمان نہیں، والد بھی والدہ دونوں مشرک، دادا بھی مشرک. نستجیر، پورا خاندان ہی مشرک. وَإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ. ابراہیم کے پورا خاندان مصطفیٰ، عمران کا پورا خاندان مصطفیٰ، منتخب، پاک، صاف ستھرا. ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان کیا نجس، اور وہ خود بھی نجاست میں پلے بڑے. نستجیر باللہ. مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح تألیف العلامہ ملا علی القاری الحنفی. پاکستان میں سب حنفی ہے نا. یہ ملا علی قاری حنفی، جزء رابع، چاپ دار الکتب الاسلام علمیہ، سنہ 2001 میں چھپی. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 216 میں کیا کہتے ہیں؟ الجمہور علی ان والدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مات کافر. ہمارے جمہور علماء کا عقیدہ یہی کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمہور اشاعرہ کا، ماتریدیہ کا، اہل حدیث کا تو سب کا سب بھائی جمہور نے سب کا عقیدہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر مرے. یہ کتاب بلے مرعات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح. ٹھیک ہے نا بھائی؟ مرعات المصابیح فی شرح مشکات المصابیح سنہ 1984 میں چھپی ہے. کہاں پہ؟ اعظم گڑھ انڈیا وغیرہ میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پہ صفحہ نمبر 512 میں کیا کہتے ہیں؟ الحدیث، یہ حدیث نقل کرتے ہیں استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی. یہ تو مسلم کی حدیث ہے نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی، استغفار نہیں کر سکتے. کہتا ہے اس کا حدیث کا مطلب کیا ہے؟ الحدیث بظاہر یدل، حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ علی ان امہ ماتت علی غیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ماتت علی غیر ملت الاسلام، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ مری ہیں. وہو مذہب جمہور العلماء فی شأن ابویہ، اور یہ ہمارے جمہور علماء کا عقیدہ ہے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، دونوں والدین کا، صرف والدہ نہیں، والد بھی. یہ کتاب البحر المحیط الثجاج فی شرح صحیح مسلم ابن حجاج علی فی محمد ابن شیخ علی ابن آدم، چاپ دار ابن الجوزی، کتاب چھپی ہے سنہ 1432 میں. ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 631 میں وہ لمبی بحث چڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ملا علی قاری نے کہا کہ جمہور کا قول یہ کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر مرے. ابن حجر الہیتمی اس نے کہا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا ہے، پھر وہ مر گئے، یہ حدیث صحیح ہے.
اور پھر کہتا ہے کہ اس حدیث کو وہ ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث نہ صرف صحیح نہیں ہے بلکہ علماء نے تصحیح کے موضوع ہے. پر وہ جھوٹ کہتا ہے کہ صححہ القرطبی والحافظ ابن ناصر الدین، انہوں نے بھی تصحیح کیا اس حدیث، حالانکہ تصحیح نہیں کی. وعلى تقدیر صحته لا يصلح ان يكون معارضا لحدیث مسلم عن الحفاظ طعنوا فيه. کسی نے طعن نہیں کیا مسلم کی حدیث پر. کہتا ہے اگر یہ مسلم کی حدیث صحیح بھی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذن مانگا اللہ سے کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت نہیں دیا، تو اس میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے. وہ مردہ، وہ کافر مری، جہنم گئی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ کیا، کلمہ پڑھوایا، پھر مومن بن گئی ہے، پھر جنت چلی گئی. تو ان دونوں میں تعارض کہاں؟ تعارض ہے ہی نہیں. حالانکہ علماء بھی کہتے ہیں یہ زندہ کرنے والی حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کی تصحیح کی ہے. اور جو ہے مسلم کی حدیث جو ہے اس میں علماء نے طعن کی. یہ سب جھوٹ ہے بھائی، یہ سب اس نے جو حیتمی نے بولا سب جھوٹ ہے. کیوں؟ کہتا ہے قول ابن حجر حیتمی، ابن حجر الاسقلانی نہیں، ابن حجر حیتمی، حدیث صحیح غیر صحیح. اس نے یہ جو بولا حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح نہیں، اس کی اپنی قول غیر صحیح ہے. وكذا نسبت التصحیح الى القرطبی وابن ناصر الدین غیر صحیح. اس نے جو بولا ہے کہ قرطبی، ناصر الدین وغیرہ نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی، وہ بھی جھوٹ کہہ رہی ہے. سب جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ. فقد ذكر السيوطي من مال للقول بإحيائهما وإيمانهما من العلماء. فقط سیوطی نے یہ ادعا کیا کہ فلان 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 عالم نے اس حدیث کے حدیث احیاء کو ذکر کیا ہے اور اس کی طرف میل اختیار کیا، اور وہ بھی سیوطی کا قول بھی درست نہیں. ان علماء کے متعلق جن کے متعلق سیوطی نے نسبت دی ہے کہ ان علماء نے حدیث احیاء کی تصحیح کی، حدیث احیاء کی طرف میل کیا ہے، وہ ان علماء کے یہ قول نہیں ہے. اچھا، ثم قال، سیوطی نے خود بولا یہ حدیث احیاء هذا الحديث ضعیف باتفاق المحدثین، سب محدثین کا اجماع ہے کہ حدیث کیا ضعیف ہے، حدیث احیاء. ثم بل قیل انه موضوع، بلکہ بہت ساروں نے کہا کہ حدیث موضوع ہے. تو اس میں دو اقوال کے دائر مدار ہے، کوئی تصحیح کا قائل نہیں ہے. بہت سارے ہیں، اکثر ہیں موضوعیت کا قائل ہیں، اور کچھ نے بولا ضعیف ہے، تو صحت کا کوئی تو قائل ہی نہیں. والسیوطی اشد من حاول فی اثبات نجات لهم، اور سیوطی نے 3 کتابیں لکھی ہیں، بلکہ 4 کتابیں لکھی ہیں. بہت کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اسلام ثابت کرے، وہ نہیں کر سکا. خود بھی کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. فلو كان احد من حفاظ الحديث قال بصحة هذا الحديث لذكره ونصره. اگر کوئی حافظ حدیث قائل ہوتا کہ حدیث احیاء صحیح ہیں تو سیوطی ذکر کرتا اس کا اور اس کی تائید کرتا. وهو مع شدة بحثه للأدلة في المسألة لم يستطع أن يصححه بكل ما أوتيه من العلم. حالانکہ سیوطی کا علم بے نہایت ہے، کثرت علم کے باوجود اس نے بہت کوشش کی ہے، اس نے اس حدیث کی صحت کو ثابت نہیں کر سکا. وَإِنَّمَا دَافَعَ عَنِ الْقَوْلِ بِوَضْعِهِ فَقَدْ وَلَمْ يُبَرْهِنْ عَلَى ذَلِكَ. سیوطی کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ یہ ثابت کرے کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے، ضعف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، نہ صحت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وَلَمْ يُبَرْهِنْ عَلَى، اس میں بھی ناکام رہا. احادیث احیاء کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو نبی نے زندہ کر کے کلمہ پڑھوایا، اس کو بھی موضوع ثابت نہ کرنے، یعنی کذب ثابت نہ کرنے میں ناکام رہا، ضعیف تک ثابت نہیں کر سکا. وبالجملہ فالحدیث ما صححه عالم له عنایت بالحدیث. فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا کا کوئی عالم جس کو حدیث کا پتہ ہے، اس نے حدیث احیاء کی تصحیح نہیں کی. وانما صححه من يعتمد على الرؤيا المنامي والطرق الكشفيه. کس نے تصحیح کیا؟ جو خوابوں پر یقین رکھتا ہے، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا. بھائی تیرے خواب کس کی کون سی دلیل شرعیہ؟ پھر اگلے صفحے میں کہتا ہے قال الجامع عندي الاولى والاسلم الوقوف مع النصوص الصحيحه كحديث الباب وحديث المذكور. کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اولا اور واجب یہ ہے کہ اس مسئلے پہ جو صحیح حدیث ہے اسی طرح عقیدہ رکھا جائے، جس طرح مسلم نے اس حدیث کو اس باب میں لایا، اور حدیث مذکور مسلم نے اس حدیث ذکر ان ابی و اباک فی النار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نستجیر باللہ فرمایا کہ والد صاحب جہنم میں، میرے والد صاحب جہنم میں. فان جل الحفاظ من المحدثین على انه موضوع. ابن حجر کا جو قول ہے لا یلتفت الیہ، اس کی طرف کوئی ابن حجر حیتمی کی بات نہ مانو، وہ ایسے بکواس کر رہا ہے. جل الحفاظ کہتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے، حدیث احیاء موضوع ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ملاحظہ کریں. رسالۃ فی حق ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لابراہیم الحلب محمد ابن ابراہیم الحلبی الحنفی، متوفى سنہ 945، اپنے زمانے کا بہت بڑا احناف کے عالموں میں سے گزرا ہے. اس نے کتاب لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں. اچھا، چاپ دار المعارج، کتاب 2008 میں قاہرہ میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر 27 میں کیا فرماتے ہیں، فرماتے کیا بکتے ہیں. وَأَمَّا الْإِجْمَاعِ فَغَيْرُ خَفِيًّا
اجماع بس مخفی پوشیدہ نہیں ہے. ان الامت مجمعون، پورا امت کا اجماع. امت سے کیا مراد؟ فرقہ عمریہ. اجماع من لدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومنا ھذا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، علی کفر قصی فمن بعدہ، قصی اور اس کے بعد، قصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جد اعلیٰ اور ان کے بعد آنے والے نسلیں سب کافر ہیں. وان ابوی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع یعنی فرقہ عمریہ کا اجماع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مات علی الکفر، کافر مرے ہیں. نستجیر باللہ. ان کی کتابیں اسی خباثت سے، اسی نجاست سے بری ہوئی، شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شتم والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ملاحظہ کریں کتاب عون المعبود شرح سنن ابی داود للحافظ ابو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادی، جزء اول، چاپ محمد عبد المحسن بالمدینہ المنورہ، سنہ 1968 میں مدینہ منورہ میں چھپی ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب جہنم میں، نستجیر باللہ، صفحہ نمبر 494. اس کے ذیل میں کہتے ہیں ما ورد باحیاء والدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ایمانہما و نجاتہما اکثرہ موضوع مکذوب مفترى. حدیث نقل کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا، کلمہ پڑھوایا، دوبارہ ان کو مروا دیا، جنت بھجوا دیا. یہ سب جھوٹ ہے بھائی، جھوٹ، مفترا ہے، سب افطرا. وبعضه ضعیف جدا لا يصح بحال، اور ان میں سے بعض جو موضوع نہیں ہے وہ بہت ہی ضعیف ہے، جو کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی. اتفاق ائمۃ الحدیث علی وضعه وضعفه، اور سب علماء حدیث نے ان کے موضوع ہونے اور ضعیف ہونے پہ اجماع کیا. نام بتاؤ جی. دارقطنی، جوزقانی، ابن شاہین، خطیب، ابن عساکر، ابن ناصر، ابن جوزی، سہیلی، قرطبی، محب الطبری، فتح الدین ابن سید الناس، ابراہیم الحلبی وجماعت، اور ایک بہت بڑی جماعت حفاظ. ٹھیک ہے نا. پر کہتا ہے سیوطی نے تو بولا کہ یہ بھئی ان کے والدین کو زندہ کیا، زندہ کر کے کلمہ پڑھوا کے مروا دیا. کہتے ہیں شیخ جلال الدین السیوطی قد خالف الحفاظ والعلماء المحققین واثبت لهم الايمان والنجات. سیوطی، عبد الرحمن السیوطی نے علماء و محققین کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں جی وہ اہل نجات میں سے اور مومن ہو گئے تھے بعد میں، مرنے کے بعد. اچھا، قلت علامة السیوطی متساہل جدا لا عبرت بکلامہ فی هذا الباب. کہتے ہیں علامہ سیوطی کا اس مسئلے پر پرواہ نہ کرو، اس کی بات کی طرف التفات نہ کرو، توجہ نہ دو. وہ ایسے ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کچھ انہوں نے لکھا ہے، متساہل ہے، سہل انگاری میں بغیر احتیاط کے ایسے ہی بکرا. ما لم يوافقه کلام الائمة النقاد، محققین نقاد، محققین کبار، وہ سیوطی کے قول سے کوئی متفق نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا بھائی. ان کے اکابر علماء سے ملا علی نے حنفی مذہب کے عالم دین بہت بڑے ہیں، مرقات المفاتیح انہوں نے لکھی اور بہت سارے کتابیں لکھی، شرح شفا وغیرہ وغیرہ. یہ کتاب خلاصۃ الاثر فی اعیان القرن الحادی عشر للمحبی الجزء الثالث، یہ کتاب ہے بھائی. یہاں پر ملا علی قاری کی ترجمے میں وہ فرماتے ہیں، ملا علی قاری کون ہے؟ علی ابن محمد سلطان الہروی المعروف بالقاری الحنفی، نزیل مکہ واحد صدور العلم، علم کے اکابر میں سے، فرد عصری، اپنے زمانے کا واحد آدمی، الباہر السمت فی التحقیق و تنقیح العبارات و شہرته کافیت علی الاطراء فی وصفہ. کہتے ہیں کہ وہ تحقیق عبارات، تحقیق کتب میں زمانے کا ایک فرد آدمی ہے اور اس کی کتابیں کافی ہیں، ہمیں اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں. واشتہر وطار صیته وألف التآلیف الكثیرہ، مشہور گیا، اس کی شہرت بہت وسیع ہے، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اس کی کتابوں میں بڑے فوائد جلیلہ ہیں، مشکات اس نے لکھی ہے اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی بہت تعریف کرتا ہے. اور یہ کتاب ہے البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضی شیخ الاسلام محمد ابن علی الشوکانی، متوفى سنہ 1250، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 445 میں ملا علی قاری حنفی کی جو ہے شرح لکھتا ہے، اس کے ترجمہ. ہرات میں اس کی ولادت ہوئی، پھر مکہ چلا گیا اور مکہ میں ہی رہے، اپنی زندگی وہاں پہ گزارے، اور بہت سارے محققین کا وہ شاگرد رہا ہے. ان میں سے ابن حجر حیتمی ہے. اچھا، مصنفات ہیں اس کے، شرح مشکات ہے، شرح شمائل، شرح وتریہ، شرح جزریہ، شرح نخبہ، فلان فلان فلان. اور اس کے وصف میں علماء نے کہا الجامع للعلوم النقلیہ والعقلیہ المتضلع من السنة النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ، احد جماہیر الاعلام ومشاہیر اولی الحفظ والافہام. اچھا، تو اس کے شان میں بڑے علماء نے قصیدے گائے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا عالم ہے. ٹھیک ہے نا. میں ترجمہ نہیں کرتا اس کے القاب اور اس کے تعریفوں کا، کیونکہ بہت ساروں کو سمجھ آ جاتی ہے، عربی کے الفاظ. اچھا، اس کی ایک
کئی کتابوں میں نے اس سے تصریح کیا کہ بھئی ابو حنیفہ یہ خود حنفی ہے، احناف کے مجتہدین میں سے اور احناف کے محدثین میں سے، اور بہت اکابر محدثین، اکابر مجتہدین میں سے ملا علی قاری، اور کوئی چھوٹا آدمی نہیں. اس کی وفاداری ابو حنیفہ کے ساتھ خود حنفی مذہب کا حامل ہے، اس سے وہ کسی کے لیے پوشیدہ نہیں ہے. ایک سے زیادہ اپنے تصنیفات میں تصریح کرتا ہے کہ ابو حنیفہ کا بھی یہی رائے، ابو حنیفہ کا، اس کا خود کا بھی یہی رائے، ابو حنیفہ کا بھی یہی رائے، اور تمام مفسرین، محدثین، علماء کلام، جماعت عمریہ کے اکابر کا عقیدہ یہی ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر اللہ کافر تھے، سوائے عبد الرحمن سیوطی کے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب عقیدۃ الموحدین ہے، اس کے ضمن میں ایک کتاب چھپی ہے معتقد معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب بار بار چھپی ہے، ایک دفعہ نہیں چھپی ہے، اس کے بہت سارے چاپ ہے، حیدرآباد دکن میں چھپی ہے، دہلی میں چھپی ہے، زیادہ سے چاپ ہے، اور سب میں عبارات ایک جیسا ہیں. اگر میں ایک کتاب دکھاؤں تو دوسری کتاب، دوسرے پرنٹ بھی دکھاؤں تو اس میں عبارات یہی ہوں گی. اچھا، یہ کس کا ہے؟ ملا علی القاری معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ابو حنیفہ کا عقیدہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا ہیں اور اس کے عقیدے کے دلائل کیا. اس کے مذہب کا ایک بہت بڑا مجتہد، محدث، محقق ملا علی قاری اس کی توضیح دے دیتا ہے. کہتا ہے، اچھا صفحہ نمبر 473 میں ملاحظہ کریں. اب آئی جماعت ہمارے، اللہ کا خوف کرو. جس مذہب کے علماء یہ کفر بکنے سے یہ تکتے نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، ان کی اذیت کرتے تکتے نہیں، اس پہ اجماع کرتے ہیں، اکبر سے اکبر، اعلیٰ سے اعلیٰ عالم، وہ مذہب کیسے صحیح ہو سکتا؟ اور شیعوں پہ یہ تان کرتے ہیں ان کے علماء کی شیعہ دے کے یہ غلو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو انہوں نے مسلمان. کہتے ہیں ملا علی قاری فرماتے ہیں، امام اعظم والہمام الاقدم یعنی ابو حنیفہ اپنے کتاب فقہ اکبر میں یہ نص کیا انہوں نے، ووالدہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر پہ مرے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو کتابیں فقہ اکبر کی چھپی ہیں اس سے یہ عبارت نکال دی ان لوگوں نے. لیکن علامہ کوثری نے اس کے مخطوطات دیکھیں، وہ کہتے ہیں مخطوطات میں یہ لکھا ہے مات علی الکفر، یہ کہتا ہے یہ کفر جو ہے فطرت کی تصحیف ہے، مات علی الفطرہ، اس کا یہ فطرت جو ہے کفر بن گیا، وہ نسخہ کرنے میں چینج ہو گیا. تو ملا علی قاری پاگل تھا، تجھے پتہ چل گیا کہ نسخے میں کیا لکھا، اس کو نہیں پتہ تھا. پھر میں مسند ابو حنیفہ سے دکھاؤں گا کہ نہ صرف اس نے فقہ اکبر میں بلکہ مسند ابو حنیفہ میں بھی ابو حنیفہ نے اپنے عقیدے پہ تصریح، وہ تو آئے گا انشاءاللہ. اچھا، هذا رد على من قال بان والدي الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الایمان. کہتے ہیں یہ تو واضح فتویٰ ہے ہمارے عالم کا، ہمارے امام کا، امام اعظم کا واضح فتویٰ. جب بغداد جانا تو بغداد میں وہاں پہ مرقد ہے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا اور حضرت امام جواد علیہ السلام، وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ شان دیکھو، ملکوت دیکھو، اللہ کا نور دیکھو. اور دریا کے اس پار ابو حنیفہ کا مزار ہے، ادھر جا کے دینا. سب ادھر منشیات، سب ادھر چرسی، پنگی اور لواط کار، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جو طوائف، وہ سب ان کا اڈا ہے ادھر. ٹھیک ہے نا؟ بغداد جب جانا کبھی تو ادھر بھی جانا، ادھر بھی جانا جی. ٹھیک ہے نا؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو روزہ میرے مولا حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور حضرت محمد بن علی الجواد سلام اللہ علیہ کی، ادھر دیکھو کیا نور ہے. اوئے ہوئے، وہی کعبے کی ہوا، کعبے کی نسیم، وہی روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، وہی قداست، وہی ملائکہ کے پروں کے اور ان کی پرواز کی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ، کیا نور، کیا معنویت، کیا گریے، کیا سجدے، کیا توسل، کیا کرامات، کیا معجزات بے حساب. دریا کے اس کنارے جاؤ، ادھر امام اعظم کا قبر ہے، ادھر جاؤ، ادھر ایک بیٹا ہے چرس پی رہا ہے، دوسرا ادھر بیٹھا ہے بھائی کسی لڑکے کے پیچھے لگا کے اس کے ساتھ کیسے لواط کرے پیچھے جا کے. ٹھیک ہے نا؟ اور طوائف ادھر گھوم رہی ہیں. بہرحال وعلا کہتے ہیں یہ تو رد ہے بھائی، ہمارے امام نے فتویٰ ہی دے دے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان نہیں ہیں. وعلى من قال مات على الكفر ثم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہ لہما فاحیاہم اللہ واسلما ثم مات علی الایمان. اور یہ اس بات کا بھی رد ہے جنہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، زندہ ہوئے ہو، کلمہ پڑھوا دیا، دوبارہ مروا دیا. پھر کیا کہتا ہے؟ فاذا عرفت ذلك فنستدل على مرام الامام بحسب ما اطلعنا عليه في هذا المقام بالكتاب والسنه واتفاق الائمه الاعلام. کہتا ہے اس مسئلے پر قرآن سے بھی میرے پاس دلیل ہے، سنت سے بھی دلیل ہے، اور اجماع سے بھی دلیل ہے. جی اجماع بھی ہے ہمارے علماء کا کہ کس بات پر؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ناری ہیں، نوری. ملاحظہ کر پھر اگلے صفحے میں
یہ صفحہ نمبر 480 اجماع. واما الاجماع اتفق السلف والخلف، سلف و خلف کا اجماع، سابق علماء اور موجودہ علماء کا، سب کا، صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، ائمہ اربعہ کا، شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ، سائر المجتہدین، بقیہ مجتہدین، سب کا اجماع ہے علی ذلک، اسی بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ابھی جہنم میں، کفر کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے، من غیر اظہار خلاف، کوئی اس کا مخالف ہے ہی نہیں بھی. والعجب من السیوطی، سیوطی کا عجب ہے کہ اس کو اتنے احادیث آتے ہیں، احادیث اس مسئلے پہ متواتر احادیث کے اس نے مخالفت کی، اور ائمہ کبار اور علماء متآخرین کی اس نے مخالفت کی. ایک اور دلیل آپ کو اسی کتاب میں کہ ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے، وہی جو ملا علی قاری کہہ رہا ہے، جو اس نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں لکھا ہے اور مسند ابو حنیفہ میں بھی کہا ہے، عقیدہ وہی ابو حنیفہ کا. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 501 میں کہتے ہیں، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک عجیب، ایک بہت بڑا حنفی عالم، زمانے میں ایک بہت بڑا حنفی عالم، سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور یہ حنفی عالم خود بھی یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں، لیکن میں اس کو نہیں مانتا. یہ بہت واضح ہے کہ نہ صرف خود ملا علی قاری نے اس بات کو نقل کیا ہے، بلکہ اس کو اپنے زمانے کے بہت بڑے حنفی عالم سے بھی اسی اعتراف کو کہ ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے اس کو بھی واضح کر دیا، بتا دیا. ثم من الوقائع الغریبہ فی الازمنة القریبہ، ہمارے زمانے میں ایک بہت عجیب واقعہ کہ بعض علماء الحنفیہ کہ ایک بہت بڑا حنفی عالم ہے، بلغ غایت القصوى فی مرتبہ الفتوی، فتویٰ کے مقام پر بہت بڑا مجتہد ہے، بہت بڑا مفتی ہے احناف کا. افتى تبعا لسیوطی وجمع من الشافعیہ، سیوطی اور سیوطی جیسے، کیونکہ سیوطی بھی شافعی تھا نا، اسی کے پیروکار شافعی جیسا فتویٰ دے دیا، مع اطلاعہ علی عقیدت امام الملت الحنفیہ، حالانکہ اس کو پتہ ہے یہ خود حنفی ہے اور حنفیوں کا مفتی ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں فتویٰ کیا ہے. اس نے موافقت کس کی کیا؟ موافقت اس کی کیا، سیوطی کی کیا، اور اس نے کہا المشہور عند العلماء ما ذکرہ الامام الاعظم. ٹھیک ہے نا، کہتا اس عالم حنفی مفتی کیا کہتا ہے، کہتا ہے مشہور یہی ہے علماء کے نزدیک، مشہور یہی ہے، سب کا قول یہی ہے، وہی جس کے پر امام اعظم کا فتویٰ ہے. ولم يرجع عنه غیر ان العلامة السیوطی، اور اس سے ولم يرجع عنه، اور اس قول سے امام اعظم کبھی رجوع نہیں کیا، ابو حنیفہ نے کبھی رجوع نہیں کیا کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناری ہیں، نوری نہیں ہے، جہنمی ہے، نستجیر باللہ کافر. اچھا، مگر یہ کیا کریں کہ علامہ سیوطی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو زندہ کیا فلان فلان فلان، حالانکہ وہ حدیث موضوع ہے، صحیح ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر بھی اجماع کا اور ابو حنیفہ کا قول آپ کے لیے ثابت ہو گیا بھائی. اچھا، ملاحظہ کریں مزید، یہ کتاب ہے نقد مسالک السیوطی فی والدی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف الدکتور احمد بن صالح الزہرانی، اس کے رد میں لکھا، سیوطی صاحب کے مسلک کے رد میں اس نے کتاب لکھی. صفحہ نمبر 250 میں سیوطی کا قول نقل کرتے ہیں، قال السیوطی خاتمۃ وجمع من العلماء لم تقوی عندهم هذه المسالک فابقوا حدیثی المسلم ونحوهما على ظاہرهما. سیوطی نے کہا کہ کچھ علماء کی ایک جماعت یہ قول کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کرایا ہے، نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھوایا، وہ دوبارہ مر گئے، یعنی احادیث احیا، یہ احادیث احیا کے صحت کے قائل نہیں ہوئے علماء کی ایک جماعت. ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مسلم کی حدیث ہے، 2 حدیث ہیں اور ان جیسے دوسرے احادیث ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ناری ہیں بھائی، جہنم میں، من غیر عدول عنہا، اور اس قول سے کبھی انہوں نے عدول نہیں کیا کہ بھئی یہ حکم نسخ ہوا ہے، یہ حدیث نسخ ہوا بھی نہیں ہوا. ومع ذلك قالوا لا يجوز لاحد ان يذكر ذلك، اور اس کے باوجود ان علماء نے کہا کہ عقیدہ ہمارا یہی ہے لیکن یہ عوام کو نہ بتایا جائے. ٹھیک ہے نا، بے عزتی ہوگی ہمارے مذہب کی، یہ مشہور نہ کریں، یہ کتب ہی میں رہیں، علماء کے دائرے میں رہیں. ٹھیک ہے نا، مدارس میں یہ باتیں رہیں، وہ مدارس سے باہر یہ نقل نہ ہو. اچھا، اس کے رد میں سیوطی نے یہ جو کہا، فرماتے ہیں زہرانی صاحب فرماتے ہیں ھذا مذہب جماہیر العلماء، کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں سیوطی کہ ایک علماء کی ایک جماعت کا یہ عقیدہ، یہ کیا بکواس ہے؟ جماہیر علماء کی واضح اکثریت کا عقیدہ یہی، قاطبہ علماء کے عقیدہ یہی، بل ہوا محل اتفاق السلف، صرف یہ علماء کی واضح اکثریت کا عقیدہ ہے، یہ سلف کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، یہ مسئلہ اجماعی ہے.
کہتا ہے کہ علماء کی ایک جماعت نے یہ بات بولا. یقلل منہ السیوطی فینسبہ الی جمع مجہول من العلماء. سیوطی اس اجماع کو کم کر رہا ہے، کہتا ہے علماء کی ایک جماعت نے بولا. یہ کیا بکواس ہے؟ علماء کی جماعت، یہ علماء کی جماعت کی بات نہیں، یہ سب کیا ہے؟ سب علماء کا قول ہے، سب علماء کا قول. میں یہ بات آپ کو میرے محترم ناظرین، اچھا اب میں نے آپ کی خدمت میں ان کے اکابر علماء جن کے ان کے فرقے میں، ان کے علم میں، ان کی تحقیق میں کوئی سوال ہے نہیں، ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ان کے ہاں اس مسئلے پہ اجماع ہے. کس مسئلے پر؟ یعنی شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اجماع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کے حرمت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت پر، اپنے کفر پر، یعنی اجماع کیا انہوں. اچھا اب میں دوسرا اقوال آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے کتب سے کہ ان کے اکابر علماء نے اس مسئلے پہ تصریح کی. اکابر علماء نے اس مسئلے، بہت بڑے بڑے علماء نے تصریح کی. ملاحظہ کریں، حالانکہ یہ تصریح نہیں کرنا چاہتے، اس کو ایسے گول مول کر کے پیش کرتے ہیں نا کہ ان کے عقیدہ ظاہر نہ ہو. بہت چالاک ہوتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں. لیکن ہم نے پھر بھی ان کے کتب سے نکال دیے، موارد نکال دیے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب دلائل النبوہ لابی بکر البیہقی متوفی سال نمبر 458 صفر اول چھاپ دارالکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سن 1988 میں. ٹھیک ہے نا بھائی. حدیث نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 191 میں، وہی مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے والد کہاں ہیں؟ اس نے کہا جہنم میں. وہ آدمی پیچھے چل گیا تو اس کو بلایا، کہا کہ میرے والد بھی جہنم میں. ان ابی و اباک فی النار، میرے والد آپ کے والد کے ساتھ اکٹھے جہنم میں، دونوں. حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی جہنمی، نستجیر باللہ. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اگلے صفحے میں وہ فرماتے ہیں، اگلے صفحے میں ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ عمر ابن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ ہم گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان میں، قبرستان سے واپس آئے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں گئی تھی؟ فرمایا کہ میں گئی تھی وہاں پر کسی کا وفات ہوا ہے تو میں ان کو تسلیت دینے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ قبرستان میں بھی گئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں میں قبرستان میں نہیں گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بلغت معهم الكدا لو بلغت معهم الكدا ما رأيت الجنة حتى يراها جد ابی. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ قبرستان گئی ہوتی، خدا یعنی قبرستان گئی ہوتی تو آپ کو جنت آپ پہ حرام ہو جاتی، جس طرح آپ کے والد کے دادے پر جنت حرام، یعنی آپ جنت نہیں دیکھتی مگر یہ کہ آپ کے والد جو مشرک مرے نستجیر باللہ حضرت عبد المطلب، وہ بھی قبرستان دیکھتے. اچھا آپ کے والد کے دادا. یہ حدیث نقل کرنے کے بعد دیکھو یہ کیا کہتا ہے، کئی احادیث نقل کرتا ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہتا ہے وَكَيْفَ لَا يَكُونُ أَبَوَاهُ وَجَدُّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فِي الْآخِرَةِ. کہتے ہیں یہ کیسے آخرت میں ان کے اپنے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کیوں جہنمی نہ ہوں؟ اس صفت سے مراد کیوں جہنمی نہ ہوں؟ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْوَثَنَ حَتَّى مَاتُوا. یہ سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، صبح شام آ کے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے. کون؟ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ سلام اللہ اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام. کام کیا ہے بھائی ان کا؟ صبح شام آتے ہیں نستجیر اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، یا اللہ ہمیں معاف کر ان کفریات سے. یہ ان کا بڑا عالم ہے کہ صبح شام یہ آ کے بتوں کے سامنے رکوع سجود کرتے تھے، اور اسی سجدہ کرتے کرتے بتوں پر یہ مر گئے. وَلَمْ يُدِينُ دِينَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ علیہ السلام. کم از کم دین عیسیٰ تو مان لیتے نا. دین عیسیٰ کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا تھا، قبول نہیں کیا تھا. تصریح ہے کہ نہیں؟ یہ کتاب سنن النسائی لعبد الرحمن لأحمد بن شعیب ابو عبد الرحمن النسائی. ٹھیک ہے نا. یہ جزء الرابع شاب مکتب المطبوعات الاسلامیہ بحلب. اچھا یہاں پہ جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 90 میں زیارت قبر المشرک. عنوان کا کیا عنوان رکھا ہے اس نے؟ مشرک کی قبر کی دیدار. مشرک، اچھا مشرک، اس میں صرف ایک ہی حدیث لے کے آتا ہے، زیادہ حدیث ایک ہی حدیث ہے. تو اس کے حدیث سے پتہ چل جاتا ہے کہ مشرک کون ہے اور کس مشرک کے قبر کی بات ہو رہی ہے. مشرک کے قبر کی دیدار. اچھا زیارت بولتے ہیں دیدار کو، وزٹ کرنے کو. مشرک کے قبر کی دیدار کو ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زار قبر امی، اپنے والدہ کے قبر پہ گئے ہیں. فبکا، خود روئے اور ہمیں بھی رلایا، اور پھر کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں. فلم یؤذن لی، اللہ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی. پتہ چلا نا کہ یہ نسائی ملعون نے واضح الفاظ میں کس کو مشرک بولا ہے اور کس کو مشرک زادہ بولا ہے.
یہ کتاب ہے شرح صحیح مسلم للقاضی عیاض المسمى اکمال المعلم بفوائد مسلم للقاضی عیاض یحسبی جزء ثالث، کتاب چھپی سن 1998 میں. یہ صفحہ نمبر ہے 452. اچھا، اسی حدیث کو مسلم کی جو حدیث ہے کہ اپنی والدہ کے قبر پہ وہ جاتے ہیں اور لوگوں کو رلاتے ہیں. استأذنت ربی، اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو میں استغفار کروں، اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی. وہی الفاظ ہیں. اس کی شرح میں قاضی عیاض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اذن مانگا، اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دو میں توبہ استغفار کروں اپنی والدہ کے لیے. فی زیارت قبری، اچھا اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کے قبر پہ جاؤں. والاذن فی ذلک، اور اللہ نے اجازت دی ہے کہ جاؤ اپنی والدہ کے قبر پہ وہاں پہ وزٹ کرو. دلیل، یہ دلیل ہے علی جواز زیارت القبور وصلۃ الآباء المشرکین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مشرکین کی قبروں کو کیا کر سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں. اور مشرکین کے ساتھ جو دنیا آپ کے والدین وغیرہ اگر مشرک ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں کہ بھئی قبر کو دیکھنا ایک وزٹ کرنا ایک طرح سے نیکی ہے، اس کا حق ادا کرنا، ٹھیک ہے نا. مشرکین، تو اس نے کس کو مشرک بولا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو واضح طور پر مشرک بولا. اچھا، مسلم کی حدیث ہے، بڑا مشہور ہے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں کہ یہ تو مسلم کیا ہے، مسلم ان کا تو قرآن کے بعد یہی مسلم ہے کہ اصح الکتب بعد القرآن بعد کتاب اللہ الصحیحین، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کیا ہے؟ بخاری مسلم. من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفع قرابة المقربين، جو کفر پہ مرتا ہے جہنمی ہوتا ہے اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا فائدہ نہیں ہوتا اور رشتہ داروں کی رشتہ داری کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ کون ہے جو کفر پہ مرا؟ جس کے لیے شفاعت بھی فائدہ مند نہیں ہے اور رشتہ دار، اس کا رشتہ دار بہت بڑا آدمی ہے، اس کی رشتہ داری بھی اس کا فائدہ نہیں دیتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ملعون. اس کے اسی باب میں یہ حدیث لکھا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ این ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں؟ اس نے فرمایا کہ تیرے والد جہنم میں. جب وہ پیچھے چلا تو اس کو واپس بلایا اور کہا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں، ٹھیک ہے نا. تو اس نے واضح طور پر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو مشرک بولا ہے اور اس کو بولا ہے کہ اس کو وہ رشتہ دار کی رشتہ داری بھی فائدہ نہیں دیتا، اس کی شفاعت بھی نہیں ہو سکتی. بھائی اس حدیث کے ذیل میں النووی صاحب، یہ نووی ہے صحیح مسلم بشرح النووی جزء ثالث چاپ دار الفکر، کتاب چھپی سنہ 2000 میں. اس کے ذیل میں ملاحظہ کریں، اسی حدیث کو نقل کرتا ہے. اس کی شرح میں کیا کرتا ہے؟ اس کی شرح میں صفحہ نمبر ہے 63، حدیث نمبر ہے 203، ٹھیک ہے نا. فی ہے اس حدیث دلالت کرتا ہے اس بات پر ان من مات علی الکفر فهو فی النار، کہ جو شخص کفر پہ مرتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. ولا تنفع قرابۃ المقربین، رشتہ دار وہ بیٹا نبی ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا جی، کوئی فائدہ نستجیر بالله. وفي أن من مات في الفطرة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. اور جو عرب فطرت کے زمانے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے زمانے کو فطرت بولتے ہیں. اس زمانے میں عرب جو بت پرستی پہ مرے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا، عبادت اوثان پہ مرے ہیں، تو جہنمی ہیں، جہنمی یہ لوگ جہنمی. تو کس کی طرف؟ والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے. فإن هؤلاء قد كانت بلغتهم دعوة ابراہیم وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ. یہ لوگ، ان لوگوں کو پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی دین کیا ہے، ابراہیم کی دین کو بھی نہیں مانا، عیسیٰ کی دین کو بھی نہیں مانا، تو یہ بھائی کیا سب جہنمی. یہ صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 4 ہے بھائی، جزء سابع چاپ دار الفکر 2000 میں چھپی. یہی حدیث نقل کرتا ہے. کون سی حدیث؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر پہ جا مانگتے ہیں کہ مجھے اجازت دو کہ میں استغفار کروں. اس بات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں فیہ جواز زیارت المشرکین فی الحیات وقبورہم بعد الوفاۃ. حدیث سے ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر پہ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مرنے کے بعد آپ مشرک کے قبر پہ جا سکتے ہیں. تو کس کو مشرک بولا اس نے؟ ملعون نے. اچھا، وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اور اس حدیث میں منع کیا ہے کہ آپ کافر کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. تو وہ کافر کون ہے بھائی؟ پتہ ہے نا. یہ کتاب شرح صحیح مسلم الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف محمد أمين بن عبد الله الشافعي، الجزء الخامس چاپ دار المنهاج، کتاب چھپی سنہ 2009 میں. ملاحظہ کریں یہاں پر مسلم کی حدیث نمبر 397 کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نستجیر باللہ بولا کہ میرے والد صاحب جہنم میں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے جو اس نے پوچھا تھا کہ میرے والد کہاں، اس سے فرمایا کہ تیرے والد جہنم میں. کیوں یہ کہا؟ لأنه مات على الشرك الجاہلی، کیونکہ وہ جاہلیت کی شرک پہ مرا تھا اس کے والد، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بولا کہ تیرے والد جہنم میں. اور جب وہ پیچھے چلا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس بلایا تطیبا لخاطرہ، تاکہ اس کو کچھ خوشحال کر دے، تاکہ اس کے دل کے غصے کو کم کر دے.
ایک شخص آتا ہے نا کہتا ہے میرے والد کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے والد جہنم میں. تو وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے. تو واپس بلاتے ہیں اس کو. کس لیے بلایا؟ تاکہ اس کو زیادہ خوش کریں، اس کی ذرا کیا کریں، عقدہ گشائی کریں، اس کا جو ہے غم دل کم کر دیں. تو ان سے کہا ان ابی و والدی، ہاں ابی و والدی، اب سے مراد چچا نہیں ہے، اب سے مراد والد ہے. و اباک ای والدک، اور میرا باپ میرا والد اور تیرا والد، فی النار، جہنم میں، الاخروی، آخرت والے جہنم میں. دنیائی جہنم کی آخری دنیائی جہنم کی بارت والے جہنم. لموتہما علی الشرک، کیونکہ میرے باپ اور تیرے باپ دونوں شرک جاہلی. صاحب نے فرمایا اس حدیث میں دلیل ہے کہ جو شرک پہ مرتا ہے وہ جہنم میں، اور اس کا بیٹا بہت بڑا نبی ہے، اس کو فائدہ نہیں دیتا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ولا عبرۃ بقول من قال ان المراد باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمه ابو لہب او ابو طالب. کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں اب سے مراد، ابو سے مراد یہاں پہ والد ہے، نہیں ہے، چچا مراد ہے، ابو لہب یا ابو طالب علیہ السلام. کہتے ہیں اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دو، یہ جاہل لوگ ہیں. لمخالفتی ظاہر لفظ الحدیث، کیونکہ لفظ میں چچا نہیں ہے، لفظ میں کیا اب ہے. والنص القاطع، اور نص بڑا، اس حدیث بہت واضح ہے کہ والد کی بات ہو رہی ہے، چچا کی بات نہیں ہو رہی. او بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتاب شرح سنن ابی داود لسلیمان ابن اشعث السجستانی متوفى سنہ 275 بتحقیق الشیخ صدقی جمیل العطار. کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں دارالفکر بیروت میں. باب فی ضرار المشرکین، مشرکین کے نسل کے متعلق، صفحہ نمبر 882. اس میں جو حدیث لے کے آتا ہے نا، حدیث 418، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے والد صاحب جہنم میں. ضراری المشرکین، مشرکین کی نسل. اس میں کس کی حدیث لا دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زیادہ بتا دی. ٹھیک ہے نا. یہ مسند احمد، مسند ابو حنیفہ کا مسند تالیف ابو نعیم اصبہانی، چاپ مکتبۃ الکوثر، سنہ 1994 میں چھپی ہے. ابو حنیفہ کا عقیدہ آپ نے کتاب فقہ اکبر میں بھی دیکھا، اس کتاب میں بھی اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا. اچھا، مسند ابی حنیفہ میں صفحہ نمبر 154 میں ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں بریدہ اسلمی کے بیٹے سے کہ بریدہ اسلمی نے فرمایا کننا یوما مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک جنازہ پر. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پہ گئے، وقف علیہ وبکا، اس قبر پہ کھڑے رہے اور قبر پہ کھڑے ہو گئے، روتے رہے. ثم اقبل علی الناس، پھر لوگوں کی طرف آئے اور کہا انی استاذنت ربی فی زیارت قبر امی فاذن لی، میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے اجازت دو کہ میں والدہ کے قبر پہ جاؤں، ایک دفعہ اجازت تو دینا. اللہ نے اجازت دی. واستاذنته، تو میں فی الشفاعۃ لها فابى علی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اب مجھے اجازت دو کہ میں اس کے لیے استغفار کروں، کہ وہ عذاب وغیرہ میں نا اس کی گناہیں بھئی عذاب سے نکل جائے، جنتی بن جائے، میں استغفار کروں. اللہ نے کہا نہیں کر سکتے. تو اب حنیفہ کا بھی کیا پتہ چلا، عقیدہ پتہ چلا نا اس مسئلے پہ. اور پھر میرے محترم ناظرین، شرح مسند ابی حنیفہ، یہ ملا علی قاری نے اس مسند کی شرح لکھی ہے، ملا علی قاری صاحب کی. ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی کی شرح لکھی ہے اس نے، چاپ دار الکتب العلمیہ سنہ 1985 میں چھپی ہے لبنان بیروت میں. ملاحظہ کریں، اسی حدیث ابو حنیفہ کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پہ گئے اور وہاں پر رونے لگے، بہت رونے لگے. فجاء یبکی اشد البکاء حتی کادت نفسه تخرج من بین جنبیہ، اتنے رو رہے تھے سختی سے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل رہی. والدہ کی قبر پہ گئے نا، اتنی سختی سے روئے. اچھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اجازت دو کہ میں استغفار کروں، اللہ نے استغفار نہیں دیا. وہذا دلیل صریح، یہ دلیل صریح ہے، فان امه ماتت کافرہ نستجیر باللہ، کہ ان کی والدہ کی وفات کفر پہ ہوئی ہے، کافرہ مری ہیں دنیا سے. انہا فی النار، اللہ نستجیر باللہ، کہ وہ ابھی جہنم میں، داخلتون مخلدہ، جہنم میں داخل ہو گئی ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. بھائی کون؟ والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وهو الذي اعتقده ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے یہ حدیث ایسے فضول کے لیے تو نہیں لایا، ابو حنیفہ کا اعتقاد بھی فتویٰ بھی یہی ہے، اعتقاد بھی یہی ہے. وذكره في الفقه الاكبر، اس نے فقہ اکبر میں بھی اسی بات پہ تصریح کیا، من ان والدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر پہ مرے. ٹھیک ہے نا، فقہ اکبر میں بھی یہی لکھا ہے. اور صحیح نہیں بھائی، عون المعبود فی شرح سنن ابی داود تالیف شمس الدین شمس الحق عظیم آبادی، جلد نمبر 9 اور 10، چاپ دار الکتب العلمیہ سنہ 1990 میں چھپی ہے. یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے قبر پہ آئے اور بڑے زور سے روئے. اچھا کیوں روئے ہیں؟ دیکھو صفحے کے آخر میں وہ شرح دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روئے. بکاؤہ علی ما فاتہ من ادراک ایامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روئے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو درک نہیں کیا، والایمان بھی، اور کبھی ایمان اپنے بیٹے پہ کبھی ایمان نہیں لائے، او علی عذابہ،
یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ والدہ کس عذاب میں، وہ تو جہنم میں قبر میں عذاب ہو رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی والدہ کیسے عذاب ہو رہی ہیں، اور اللہ اجازت بھی نہیں دیتا کہ اس کے لیے استغفار کرے، تو اس لیے روئیں، اور اللہ نے اجازت نہیں دیا کہ وہ رو لیں۔ اچھا تو آگے کیا؟ ہاں لأنها کافرہ، اللہ نے اجازت نہیں دیا کہ وہ رو لیں، کہ استغفار کریں، کیوں؟ کہ لأنها کافرہ، اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ استغفار کریں کیونکہ وہ کافرہ ہیں۔ والاستغفار للکافرین لا یجوز، استغفار کافرین کے لیے استغفار لا یجوز، کافرین کے لیے استغفار جائز نہیں ہے جی۔ صحیح ہے بھائی؟ او بھائی بس میں ابھی ختم کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ کتاب ہے نیل الاوطار لمحمد ابن علی الشوکانی، جزء سابع، کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں دار ابن الجوزی میں، سعودی عرب میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے قبر کے لیے استغفار کرنا چاہا تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، اور کہا کہ حدیث صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اگلے صفحے پر اللہ نے کیوں اجازت نہیں دی کہ بھائی میں استغفار کروں؟ فی دلیل علی عدم جواز الاستغفار لمن مات علی غیر ملت الاسلام، کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اسلامی مذہب پہ نہیں مرے بھائی، دین اور تھا ان کا، اور اسی لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں، اور کسی بھی کافر کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے۔ اور جی یہ کتاب ہے المفاتیح فی شرح المصابیح، تالیف مظہر الدین الزیدانی، ٹھیک ہے نا بھائی، المجلد الثانی، چھاپ الادارہ الثقافیہ الاسلامیہ، 2012 میں یہ کتاب چھپی ہے جی، ملاحظہ کریں۔ صفحہ نمبر 467 میں اسی بات کو نقل کرتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو کیوں اللہ نے اجازت نہیں کہ استغفار کریں؟ ہاں انما لم یأذن اللہ تعالی فی ان یستغفر لامہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی کہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کریں، لانہا کانت، ہاں بولو، نستجیر باللہ، لانہا کانت کافر، کیونکہ نستجیر باللہ وہ کافرہ تھی، والاستغفار للکافر والکافر لا یجوز، اور استغفار کافرہ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ لان اللہ تعالیٰ لن یغفر لهم ابدا، کیونکہ یہ استغفار کر بھی لے تو اللہ معاف نہیں کرے گا نا، اللہ معاف کرنا ہی نہیں ہے جی، جب معاف ہی نہیں کرے گا تو کیا۔ اور پھر یہ ان کا بہت بڑا محدث ہے ہیثمی ابو بکر علی ابن ابی بکر بہیثمی الہیثمی العراقی، چار منشورات دار الکتب، مجمع الزوائد، ٹھیک ہے نا، جزء اول، یہاں پہ ایک باب لکھا ہے باب فی اہل الجاہلیہ، اہل جاہلیت میں، اہل جاہلیت کے متعلق ایک باب ہے بھائی۔ اچھا اس میں جو حدیث لے کے آیا وہ وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جہنم میں، اس کو کہتے ہیں، اس حدیث کو احمد نے روایت کیا، اس کے سب رجال الصحیح ہیں، بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ اور یہ کتاب ہے مصابیح السنہ، مصابیح کی شرح ہے بغوی کی، مشکات المصابیح کی شرح ہے، کس کے لیے؟ مشکات المصابیح کی نہیں، مصابیح خود مصابیح کی شرح ہے، کس کی؟ بغوی صاحب کی، بغوی مصابیح بغوی صاحب کی ہے، اور شرح کس کی ہے؟ شرح ہے اب محمد ابن عبد اللطیف الکرمانی الحنفی کی۔ اچھا متوفہ سنہ 854، کتاب چھپی ہے سنہ 2012 میں، ملاحظہ کریں یہاں پر وہی حدیث کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کی استغفار کرنی چاہیے تو اللہ نے اجازت نہیں دیا، وجہ کیا؟ کہتا ہے ہاں وجہ یہی ہے، لأنها كانت کافرہ، کہتے ہیں کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کافر ہے، والاستغفار للکافرین لا یجوز، کافر کے لیے استغفار ہوتی نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اور اتنے بڑے بڑے علماء سب کہہ رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں کہ بعد دیگر کہ نبی کے والدین کافر ہیں۔ یہ جامع المسائل ہے ابن تیمیہ صاحب کے، ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ الحرانی، سلفیوں کا جو امام ہے، یہ سب کتاب چھپی ہے سنہ 1422 میں، آج سے تقریباً 23 سال پہلے، دار عالم الفوائد میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 33 میں وہ فرماتے کیا بکتے ہیں؟ عام فتح مکہ کے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت اپنی والدہ کے قبر پہ گئے، وہاں پہ بہت روئے ہیں، وَقَدْ كَانَتْ أُمُّهُ مَاتَتْ كَافِرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جاہلیت میں کافر مری ہیں، اور بلے اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے، یہی صحیح حدیث یہی ہے بھائی۔ اور یہ کتاب ہے مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ الحرانی، جزء 27 27واں مجلد، کتاب چھپی ہے سنہ 2001-2005 میں، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 142 میں وہ فرماتے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے، کہتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو یخلق من الشخص الکافر مؤمنا نبیا وغیر نبیا، کہتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر شخص سے مومن کو خلق کرتا ہے، وہ مومن نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافر سے مومن کو خلق کرتا ہے اور وہ مومن نبی بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اگلے صفحے میں اس کی مثال دیتا ہے، کما خلق نبینا من ابویہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین سے خلق کیا، ان کے والدین دونوں کیا تھے؟
دونوں والدین وَقَدْ نَهَى عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ لِأُمِّهِ، ان کی والدہ کی یہ حالت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے لیے استغفار کرے. ان کے والد کی یہ حال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ان ابی واباک فی النار، میرے والد صاحب تو جہنم میں. ٹھیک ہے نا، عقیدہ پتہ چلا نا، کبار علماء ہے بھائی. اور پھر یہ کتاب ہے ابن تیمیہ صاحب کا منہاج السنہ، جزء رابع، سن 1986 میں چھپی ہے. اس میں صفحہ نمبر 349 میں وہ شیعوں کو طعنہ دیتے ہیں. ثم من جہل الرافضہ انہم یعظمون انساب الانبیاء آباءہم وابناءہم، کہتے ہیں یہ روافض کے جہل ہے، نادانی ہے، یہ احمق ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تعظیم کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اور ان کی نسب پاک کی تعظیم کرتے ہیں. یہ روافض، یہ ان کی جاہلیت ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین مسلمان تھے ہی نہیں. یہ دور ہاں. تو میرے محترم ناظرین، اب آپ کو پتہ چلا نا کہ جس فرقے کا عقیدہ یہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق یہ عقیدہ، اور اسی عقیدے کو اپنے عوام سے چھپاتے ہیں اور ان کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہ ہو، سب احادیث جو انہوں نے نقل کی ہے وہ سب کے سب موضوع ہیں. کس مسئلے پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین زندہ ہو گئے تھے پھر ان کو کلمہ پڑھوایا. تو میں اکتفا کرتا ہوں، اس سے زیادہ تقریر نہیں کرتا. واللہ میری باتیں ابھی ختم نہیں ہے، لیکن میسج آ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ مولوی حضرات منتظر ہیں زوم پر، تو میں ان کو لے لیتا ہوں.